السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما۔ صدر مجلس، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام، ہم سفر علمی ساتھیوں، موضوع خطابت ہے بے حیائی اور اس کے چند اہم اسباب۔ محترم حاضرین، آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی اخلاقی تباہی کے ایسے دہانے پر آ پہنچی ہے جہاں سے اس کو واپسی کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سا لگتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آئے دن نئی نئی برائیاں جنمیں رہی، نئی نئی فحاشیاں، عریانیت، ننگا پن، ویلیٹی عروج پر ہے۔ غرض یہ کہ مسلم معاشرے سے شرم و حیا کا جنازہ ہی نکل چکا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ ویلنٹائن ڈے کی مناسبت سے شرم و حیا کا لبادہ اتار کر کے پارکوں اور گزرگاہوں کی زینت بن کر کے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی دھجیاں اڑاتے، تو کبھی برتھ ڈے کی مناسبت سے کیک کاٹ کر کے یہودیوں کی مشابہت اختیار کر کے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی یہ دھجیاں اڑاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے شرمی، بے حیائی، یہ ویلگیرٹی کا کہاں سے وجود ہوا؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر دیتے ہوئے فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ معلوم ہوا کہ یہ ابلیسیت ہے، یہ شیطان کا مشن ہے۔ یہ شیطان روز اول سے ہی چاہتا ہے کہ مسلم سماج میں بے حیائی کو عام کیا جائے، سوسائٹی میں بے حیائی کو پھیلایا جائے، جس کی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی ایک روایت کے اندر وضاحت فرمائی، المرأة عورة فإذا خرجت استشرقها الشیطان۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی ذہن و دماغ میں رہنا چاہیے کہ بے حیائی اور فحاشی کے جتنے بھی کام ہیں سب کو حرام قرار دیتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ یہی نہیں بلکہ رب العالمین نے تو یہاں تک کہا، اے مومنوں، اے مسلمانوں، بے حیائی کے قریب بھی نہ جانا، فحاشی کے قریب بھی نہ جانا۔ فرمایا، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے والے اور فروغ دینے والے انگنت اور بے شمار اسباب پائے جاتے ہیں، جن میں میڈیا کا بہت خطرناک رول رہا ہے۔ خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو یا پھر الیکٹرانک میڈیا ہو، اس میڈیا کے ذریعہ پھیلنے والی بے حیائیوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آج ہم سوشل میڈیا کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ 20 اور 30 سیکنڈ کی ویڈیو کے ذریعہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر فحاشی اور عریانیت کو خبر دینا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری حیا کی بقا اور ہماری دین اسلام کی حفاظت حیا کے اندر ہے۔ اگر ہم نے اپنی حیا کو ختم کر دیا، بے شرمی کا لبادہ اوڑھ لیا، تو یاد رکھیے گا ہمارا دین خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو الگ، مومنہ عورتوں کو الگ خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قل
جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. نبی نے تو یہاں تک کہا کہ اگر یہ عورت گھر میں رہے گی، سیف رہے گی، حفاظت میں رہے گی، نبی نے کہا کہ اگر یہ عورت گھر میں رہے گی تو اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب رہے گی. اسی کے ساتھ ساتھ بے حیائی کو پھیلانے میں جو معاون اسباب ہیں ان میں سے تیسرا اور اہم سبب یہ ہے کہ ہماری عورتوں کا، ہماری ماں اور بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کا بے پردہ ہو کر کے گھر سے نکلنا. ایک مومن اور ایک باحیا خاتون کا شیوا تو یہ ہونا چاہیے تھا جب ضرورت کے تحت اس کو گھر سے نکلنا پڑ جائے اپنے اوپر چادر ڈال لے، اپنے اوپر جلباب ڈال لے، اب باپردہ ہو کر کے گھر سے نکلے، کیونکہ اس کے ذہن و دماغ میں اللہ کا یہ فرمان ہوتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. تاکہ ایک مومنہ عورت کو یہ آئیڈینٹی حاصل ہو جائے، یہ پہچان حاصل ہو جائے، یہ مومنہ عورت چاہیے، لہذا اس کو چھیڑنے کی کوشش نہ کی جائے، بے شرمی کو پھیلانے کی کوشش نہ کی جائے. اس کے فوراً بعد ایک چوتھا سبب یہ ہے ہماری عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری خواتین حضرات راستے کے بیچوں بیچ چلتی ہیں. یہ بھی بے حیائی کو عام کرنے کا بہت بڑا سبب ہے. ان کو نصیحت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ مومنہ عورتوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا ہے. نبی کے زمانے میں صحابہ کا اور صحابیات کا اختلاف ہو گیا. نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد سے نکلے، نبی نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، مردوں سے ان کا اختلاف ہو گیا. نبی نے صحابیات سے کہا استغفرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق. اے صحابیات یہ تمہارا شیوا نہیں ہے، علیکن بحافات الطریق، راستے کے سائڈ سائڈ چلو، راستے کے بیچ میں چلنا یہ مومنہ عورتوں کا شیوا نہیں ہے. آخر رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمارے اندر حیا جیسی صفت پیدا کر دے. اے اللہ معاشرے سے بے شرمی بے حیائی کا خاتمہ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم.